اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب 14 ستارے، مصنف حجت الاسلام مولانا سید نجم الحسن صاحب کراروی۔ سن 1 ہجری کے اہم واقعات: اذان و اقامت۔ سن 1 ہجری میں اذان مقرر کی گئی، جسے حضرت علی علیہ السلام نے حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلال کو تعلیم کر دی اور وہ مستقل مؤذن قرار پائے۔ نیز اقامت کا تقرر بھی ہوا۔ ہجرت کے 5 یا 8 ماہ بعد مہاجرین مکہ کی دل بستگی کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 مہاجر و انصار میں باہمی مواخات بھائی چارگی قائم کر دی، جس طرح ایک بار مکہ میں کر چکے تھے۔ تاریخ خمیس اور ریاض النظرہ میں ہے کہ وہاں حضرت ابو بکر اور عمر کا طلحہ کو، زبیر کا عثمان کو، عبد الرحمن کا حمزہ کو، ابن حارث کا اور علی علیہ السلام کو خود اپنا بھائی بنایا تھا۔ علامہ شبلی کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتحاد مزاج، طبیعت اور فطرت کے لحاظ سے ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا تھا۔ مزاج نبوت کا اتحاد و فطرت امامت ہی سے ہو سکتا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مرتبہ اپنا بھائی علی علیہ السلام کو ہی منتخب فرمایا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کرتے تھے: انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا اور آخرت دونوں میں میرے بھائی ہو۔ سن 2 ہجری کے اہم واقعات: جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا نکاح۔ 15 رجب سن 2 ہجری کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا عقد حضرت علی علیہ السلام سے ہوا اور 19 ذی الحجہ کو آپ کی رخصتی ہوئی۔ سیرت النبی میں ہے کہ جب حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے سلسلے جنبائی ہوئی تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر نے پیغام بھیجا۔ کنز الاعمال صفحہ نمبر 113 میں ہے کہ ان پیغامات سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے اور ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام سے خود فرمایا کہ اے علی، مجھے خدا نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی تمہارے ساتھ کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ عرض کی کہ بے شک۔ الغرض عقد ہوا اور شہنشاہ کائنات نے سیدہ سلام اللہ علیہا عالمیان کو ایک بان کی 4 پائی، ایک چمڑے کا گدا، ایک مشق، 2 چکیاں، 2 مٹی کے گھڑے وغیرہ کر کے رخصت کیا۔ اس وقت علی علیہ السلام کی عمر 24 سال اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عمر 10 سال کی تھی۔ تحویل کعبہ: ماہ شعبان سن 2 ہجری میں بیت المقدس کی طرف سے قبلے کا رخ کعبے کی طرف موڑ دیا گیا۔ قبلہ چونکہ عالم نماز میں بدلا گیا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ اور کسی نے نہیں دیا، کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فعل و قول کو حکم خدا سمجھتے تھے۔ اس لیے اپنے مقام فخر میں فرمایا کرتے تھے: انا مثل القبلتین، میں ہی وہ ہوں جس نے ایک نماز بوقت 2 قبلوں کی طرف پڑھی ہے۔ جہاد: جب قریش کو معلوم ہوا کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر خوبی مدینہ پہنچ گئے اور ان کا مذہب دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور دنیا اندھیری ہو گئی، اور وہ مدینے کے یہودیوں کے ساتھ مل کر کوشش کرنے لگے کہ اس بڑھتی ہوئی طاقت کو کچل دیں۔ اس کے نتیجے میں حضرت کو مشرکین قریش اور یہودیوں کے ساتھ بہت سی دفاعی لڑائیاں لڑنی پڑی، جن میں سے اہم موقع پر
حضرت خود فوج اسلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ ایسی مہموں کو غزوہ کہتے ہیں، اور جن موقعوں پر آپ اصحاب میں سے کسی کو فوج کا سردار بنا کر بھیج دیا کرتے ان کو سریہ کہا جاتا ہے۔ غزوات کی مجموعی تعداد 26 ہے، جن میں بدر، احد، خندق، خیبر اور حنین بہت مشہور ہیں، اور سریوں کی تعداد 36 تھی، جن میں سب سے مشہور موتا ہے، جس میں حضرت جعفر طیار شہید ہوئے۔ جنگ بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل پر بدر ایک گاؤں تھا۔ مدینے میں خبر پہنچی کہ بڑی آمادگی کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے والے ہیں، اور سننے میں آیا کہ ابو سفیان 30 سواروں کے 7,000 آدمیوں کے قافلے کے ہمراہ شام سے اسباب تجارت مکہ لے جا رہا ہے اور نواح مدینہ سے گزرے گا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 313 ہمراہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے اور مقام بدر پر جا اترے۔ قریش نے 950 آدمیوں کی جمعیت کے ساتھ ابو سفیان سے ملنے کے لیے روانہ ہوئے۔ لڑائی ہوئی، خدا نے مسلمانوں کو مدد دی، جس سے یہ فتح یاب ہوئے۔ 70 کفار مارے گئے، 70 ہی اسیر ہوئے۔ 36 کافروں کو حضرت علی علیہ السلام نے قتل کیا۔ اسی لڑائی میں ابو جہل اور اس کا بھائی عاص اور عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ نے اسلام کے بہت سے دشمن مارے گئے۔ اسی پہلی اسلامی جنگ کے علمبردار حضرت علی علیہ السلام تھے۔ قیدیوں میں نصر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط قتل کر دیے گئے، اور باقی لوگوں کو زر فدیہ لے کر چھوڑ دیا گیا۔ حضرت ابو بکر نے غزوہ میں جنگ نہیں کی۔ غزوہ بدر کے بعد کفار کا گھر گھر ماتم کدا بن گیا، اور مقتولین کے انتقام کا جذبہ مکہ کے پیر و جوان میں پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں احد کا معرکہ رونما ہوا۔ یہ جنگ ماہ رمضان سن 2 ہجری میں واقع ہوا۔ اسی سن 2 ہجری میں روزے فرض کیے گئے اور عید الفطر کے احکام نازل ہوئے، اور غزوہ بنو قنیقہ سے واپسی پر عید الاضحیٰ کے احکام آئے اور خمس واجب کیا گیا۔ سن 3 ہجری کے اہم واقعات: جنگ احد۔ جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ابو سفیان نے 3000 کی فوج سے مدینے پر چڑھائی کی۔ ایک حصے کا اکرمہ ابن ابی جہل اور دوسرے کا خالد بن ولید سردار تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پورے 1000 آدمی بھی نہ تھے۔ احد پر لڑائی ہوئی، جو مدینے سے 6 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو تاکید کر دی تھی کہ کامیابی کے بعد بھی پشت کے تیر اندازوں کا دستہ اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ مسلمانوں کو فتح ہونے کو تھی ہی کہ تیر اندازوں کا وہی دستہ جس کے سرکنے کی ممانعت تھی، خلاف حکم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مال غنیمت کی لالچ میں اپنی جگہ سے ہٹ گیا، جس کے نتیجے میں فتح و کامرانی و شکست و نامرادی سے بدل گئی۔ حضرت حمزہ اسد اللہ شہید ہو گئے۔ میدان میں بھی بھگدڑ پڑ گئی۔ بڑے بڑے مدعیان شجاعت سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ گئے، اور کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ نہ دی۔ تواریخ میں ہے کہ تمام صحابہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ بروایت الیعقوبی صفحہ نمبر 39، صرف 3 صحابہ رہ گئے، جن میں حضرت علی علیہ السلام اور 2 اور تھے۔ بروایت بخاری حضرت ابو بکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان بھی بھاگ نکلے۔ دنشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 88، کنز الاعمال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 238 میں ہے کہ حضرت ابو بکر پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں چوٹی پر اس طرح اچک رہا تھا جیسے پہاڑی بکری اچکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ سب بھاگ رہے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا رہے تھے
کہ مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، مگر کوئی منہ پھیر کر نہ دیکھا تھا۔ پارہ نمبر 4 رکوع نمبر 7 آیت نمبر 135۔ ایک شخص نے گھٹنا میں رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پتھر مارا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے اور پیشانی مبارک مجروح ہو گئی۔ تلواروں کے کئی زخم بھی آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گڑھے میں گر پڑے۔ جب سب بھاگ رہے تھے، حضرت علی علیہ السلام محو جہاد تھے اور تحفظ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر رہے تھے۔ بالآخر کفار کو ہٹا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑی پر لے گئے۔ رات ہو چکی تھی۔ دوسرے دن صبح کے وقت مدینے کو روانگی ہوئی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان مارے گئے۔ اس جنگ میں بھی علمبرداری کا عہدہ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے ہی سپرد تھا۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ حضرت علی علیہ السلام محو جنگ رہے۔ آپ کے جسم پر 16 ضربیں لگی اور آپ کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا تھا۔ آپ بہت کافی زخمی ہو گئے ہونے کے باوجود تلوار چلاتے اور دشمنوں کی صفوں کو الٹتے جاتے تھے۔ سیرت النبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 277۔ اسی دوران میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی تم کیوں نہیں بھاگ جاتے؟ عرض کی کہ مولا کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کر لوں؟ مدارج النبوت، مجھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونا ہے۔ اسی موقع پر حضرت علی علیہ السلام کی تلوار ٹوٹی تھی اور ذوالفقار دستیاب ہوئی تھی۔ تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 406 اور تاریخ کامل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 58۔ نعد علی کا نزول بھی ایک روایت کے بنا پر اسی جنگ میں ہوا تھا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی ہوتے ہی کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ اس خبر سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائی مقام احد پر پہنچے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی تھی۔ کثیر التواریخ میں ہے کہ دشمنان اسلام کی عورتوں نے مسلم اموات کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور معاویہ کی ماں نے مسلمان لاشوں کے ناک کان کاٹ لیے اور ان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا اور امیر حمزہ علیہ السلام کا جگر نکال کر چبایا۔ اسی لیے مادر معاویہ ہندہ کو جگر خوارہ کہتے ہیں۔